جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کی سچائی کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کی سچائی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دھرم کی سچائی یہ ہے کہ جو انسان کا سچا بنانے والا مالک ہے، جس نے انسان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان بنائے اور انسان کے اندر اچھائی برائی کی رچنا بنائی، اچھائی برائی کے احساسات رکھے، جو انسان کے اندر ایشوری رچنا ہے، انسانیت، اس پر چلاتا ہے اسلام۔ اسلام جو انسان کے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، یہی رچنا ہے اسلام، ایشور کے آدیش کہ پوری طرح جھوٹ سے بچ اور پوری طرح سچ پر چل اور اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یعنی کہ سنسار کا سچا مالک ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے، ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے۔ یہی ایشوری رچنا ہے ہر انسان کے اندر، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ اب اس میں ایشور کی سمجھ دیکھیں بھائی، کہ اس نے وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، عالم ارواح میں سب کو پیدا کر دیا۔ پہلے انسان سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو پیدا کر دیا جو ان کی نسل ہے۔ آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے اللہ نے ان کی سنتان کو پیدا کیا، ان کی اولاد کو پیدا کیا، اور پھر سب کو اکٹھا کر کے عالم ارواح ایک دنیا ہے آسمانوں کے اوپر، وہاں پر سب سے گواہی دلائی، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ وہاں روحوں سے بات ہو رہی ہے بھائی، آتماؤں سے ہیں، شریر تو یہاں کے ملتا ہے، اور پورے ہوش و حواس میں گواہی دلوائی تھی۔ گواہی بے ہوشی میں نہیں ہوتی، نادانی میں نہیں ہوتی، پورے ہوش و حواس میں ہوتی ہے۔ تو وہاں پر گواہی دلوائی، ہم سب نے کہا تھا، دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی آتما تھی وہاں پہ، ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہاں پر ساری رچنا کو رچ دیا گیا ہے، ہاں، ایمانداری اور بے ایمانی کی رچنا کو وہاں پر رچ دیا گیا سب کے اندر۔ یہ گواہی اس لیے دلوائی تھی تاکہ جب اللہ نے دنیا کا ایک سمے بنایا ہے، اور انسانوں کو بھیجنے کا بھی اس میں، انسان کو جو بھیجنے ہیں وہ انسان بھی گنتی کے بنائے ہیں۔ تو مہاپرلے کا نام آپ سنتے آ رہے ہیں، مہاپرلے آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ جب سب کا امتحان ہو جائے گا پورا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز دنیا میں بھیج رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے رہا ہے، موت دے دے کے اٹھا رہا ہے، ہیں جن کا امتحان پورا ہو گیا، اور پھر نئے نئے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ جب دنیا ختم ہونے کا سمے آ جائے گا، جتنے انسان پیدا کر رکھے ہیں اللہ نے، ہیں، ہاں، وہاں سے بچے نہیں آ رہے پیدا ہو کے، عالم ارواح سے آ رہے ہیں۔ یہ بچے جو پیدا ہو کے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ عالم ارواح سے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اقرار اس لیے کرایا تھا تاکہ جب دنیا کا ختم ہونے کا سمے آئے تو قیامت آئے، تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے، ہیں، ہاں، اور جب سب کا انصاف کرے، ہیں، ہاں، تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمارے جو پرکھے تھے، ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، ہیں، وہ تیرے ساتھ شریک کرتے تھے، تجھے بھی مانتے تھے، اوروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، تجھے پکارنے میں اوروں کو شریک کیا کرتے تھے، ساجھیدار کیا کرتے تھے، حصے دار کیا کرتے تھے، ہیں۔ تو ہمارے پرکھے ایسا کیا کرتے تھے، ہم تو ان کی دیکھم دیکھا کرنے لگے تو ان کی سزا ہمیں کیوں دیتا ہے؟ یہ نہ کہے کوئی بات۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کی رچنا میں اپنے آپ ایک کو پکارنا رچ دیا، اور ایمانداری کا راستہ کیا ہے اور بے ایمانی کا راستہ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، یہ ہر انسان کی رچنا میں رچ دیا۔ جب بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس رچنا کو لے کے آتا ہے، یعنی جیون کا مقصد پورا اللہ تعالیٰ اس کے اندر رچ کے بھیجتا ہے، اپنی محبت کی چنگاری اس کے دل میں سلگا کے بھیجتا ہے۔ تو ایمانداری یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے وہ پہچانا جائے، اسی لیے اس نے یہ کائنات بنائی ہے نا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو اللہ کو جس نے نہیں پہچانا اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی پہچان کر کے اللہ کو پہچاننا ہے کہ میری جان کا کوئی مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، ہے، میں اپنا جیون منمانی سے نہ جیوں۔ تو جو انسان اس کائنات میں اللہ دکھائی نہیں دے رہا، اس کائنات میں اللہ کو پہچان کر کے
اور اپنے اندر اس کی رچنا کو جان کر کے ہیں، اور اس کی کتاب ہے قرآن مجید جو یہی رچنا ہے، یہ رچنا یاد دھیانی ہے۔ قرآن ایک یاد دھیانی ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے رچنا، جیون جینے کا طریقہ، یہ قرآن وہی رچنا ہے۔ اس دنیا میں انسان آ کر کے بھٹک جاتا ہے، شیطانی ماحول ہے، تو یہ قرآن اس کو رچنا کو یاد دلاتا ہے، سمجھے؟ تو اس دنیا میں اللہ کو پہچان کر کے اور پھر سمجھ کر کے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو میں صرف اللہ سے محبت کروں۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اللہ کے اتنے احسان ہیں، اگر انسان حقیقت پہ غور کرے تو اللہ کے احسان انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ہیں، ادا کرنے کی تو بہت بڑی بات ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے کہ چاہے تو ایمانداری کا راستہ اپنا یا بے ایمانی کا اپنا، آزادی دی ہے اس کو اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے فیصلے سے، ہے نا، اپنی مرضی سے اس کو اس کی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، اس کو آزادی دے دی ہے۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے احسان جانتا ہے اور حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا دنیا سے مجھے بلا لے گا، اور پھر اچھا انسان بن جاتا ہے، ہیں اچھا انسان بن کے یہ دنیا ساری جھوٹ ہے، موت پہ سب ختم ہیں، اس کی محبت دل سے نکالتا ہے، اپنے اندر کا گھمنڈ اہنکار یہ جھوٹ ہے اس کو مٹاتا ہے، اور پھر اللہ کی پیاس میں اللہ کو پا لیتا ہے۔ پھر تو یہ انسان اللہ کی محبت جس نے پالی، یہ انسان اب ایماندار ہے، اس نے جیون کا مقصد پورا کر لیا۔ اب اس کی موت جس حالت میں بھی آئے گی، جب بھی آئے گی، یہ کامیاب ہے مرنے کے بعد۔ اب ایک انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ نے رچنا میں رچ دیا، جنت کی اچھائیں بھی رچ رکھی ہیں، جبھی تو انسان دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، سچائی سے نگاہ چرائے پھرتا رہتا ہے، یہ جنت کی اچھا پوری کرنے کے لیے، یہ جنت کی اچھا رکھی ہے انسان کے اندر اور آزادی دی ہے اس کو، چاہے تو مجھے خدا سمجھ لے یا تو خود اپنی مرضی کا خدا بن کر کے اپنی منمانی سے جیون جی لے۔ اس کے اندر گھمنڈ کا مادہ بھی رکھا ہے، اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے۔ جھکنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، اکڑنے میں ناکامی رکھی ہے، تباہی رکھی ہے کہ نہیں؟ دو راستے دیے ہیں جیون جینے کے، سچ اور جھوٹ۔ جو اکڑے گا، جھوٹ پہ چلے گا، اس کا انجام موت کے بعد جہنم کی آگ ہے، جہنم کا قید خانہ ہے، کیونکہ اس کا مالک ہے جس نے اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھا اور دھرتی پہ فساد پھیلایا ہے، اللہ کو مالک نہ پہچانا، وہ کھلایا، اس نے پلایا، ساری عمر اسی کی چیزیں برتیں، اسی کو مالک نہ سمجھا، اپنے گھمنڈ میں دھرتی پہ فساد پھیلایا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھا، لیکن حقیقت تو یہ اس کی جان کا مالک اللہ ہے، جیون کا سمے دیا ہے اس کو۔ یہ اب دھرتی پر اس نے فساد پھیلا کے یہ مرا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے مرا، اس نے کوئی پرواہ نہ کری، تو یہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو انسان اپنے مالک کو پالے، اس کی محبت کو حاصل کر لے، یہ دنیا فراڈ ہے، میرے اندر کا جو گھمنڈ ہے یہ جھوٹ ہے، اس کو مٹا لے، اللہ کی محبت کو پالے، اس کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے، ہمیشہ کا جیون ہے۔ قربانی دینی ہے بھئی ہمیں، ہیں؟ ہاں، قربانی یہ ہے کہ ہم جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کریں، اس دنیا میں جھوٹ پہ چل کر اس دنیا سے محبت نہ کریں، اس کی محبت دل سے نکالیں، یہ قربانی ہے۔ اپنے اندر کا گھمنڈ مٹائیں، یہ قربانی ہے۔ اللہ کی محبت کو پائیں، ہاں، پھر موت کے بعد جنت ہے۔ اب آپ سمجھتے رہیں اسلام کی سچائی کیا ہے، تو بھئی اسلام ایک ایشور کا، سنسار کے سچے مالک کا قانون ہے، ہاں، جس کا ساری کائنات میں سب کچھ ہے، اس ایشور کا قانون ہے جو انسان کو حقیقت پر، سچائی پر چلاتا ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک امتحان لے رہا ہے، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، وہاں پر جو عالم ارواح میں، وہاں پر جب اللہ نے پوچھا بتاؤ بھئی کون ایماندار ہے، رچنا کو رچ کے بتاؤ بھئی کون ایماندار ہے، سب نے کہا میں ایماندار، میں ایماندار، کسی نے انکار نہ کیا، دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کسی نے انکار نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ انتریامی بھی ہے، عالم الغیب ہے، اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ حقیقت میں کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے نا؟ ہاں، کون دنیا سے جھوٹ سے بچ کر میری محبت لے کر، ہاں، میری محبت لے کے آئے گا، جو سمجھ جائے گا حقیقت کو، اور کون دنیا کے جھوٹ کے پروپیگنڈے میں پھنس کر مر کے آئے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، میرا ناشکرہ بن کے آئے گا، میری نعمتیں کھا پی کر، ہاں، میرا انکار کر کے، فساد پھیلا کر کے، مجھ سے دشمنی نبھا کر آئے گا اور وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن میرے بھائیو، اللہ نے پہلی فیصلہ کیوں نہیں کیا جنت اور جہنم کا؟ اس لیے کہ کرم کروانا ضروری تھا۔ جو لوگ جہنم میں جاتے وہ اعتراض کرتے کہ آپ ہم سے کرم تو کراتے، آپ ہمیں ایسی جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا کرم کرنے کے لیے بنائی ہے، یہاں انسان کرم کرنے کو آتا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے روز یہاں پہ کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں، اس کی آتما ہاں خالی ہاتھ آتی ہے، اور پھر یہاں دنیا میں کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور کتنی چیزیں بٹورتا ہے،
اور جب جیون کا سمے ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کی آتما چلی جاتی ہے، آتما کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرانے لوگوں سے دنیا خالی کر دیتا ہے، چلو بھائی خالی کرو، اب میں نہیں بھیجوں گا دنیا میں امتحان لینے کے لیے، چلو تمہارا امتحان پورا ہو گیا، تم دیکھ لیے تم کتنے ایماندار ہو۔ تو میرے بھائیو، عالم ارواح میں ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ یا اللہ جلدی تو ہمیں دنیا میں بھیج، اس پریکشا کے جہان میں، اس امتحان لینے کی دنیا میں، اس پیپر لینے کے ہال میں، اس کی بات ہو رہی ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو جلدی ہمیں بھیج، ہم جلدی سے جو ہے سچ پر چل کر، جھوٹ سے بچ کر، تیری محبت حاصل کر کے، ایماندار بن کر، ایمان لے کر ہم آئیں اور پھر جنت میں جا کے ہمیشہ کے لیے مزے کریں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہے سب کی ایک ترتیب بنا رکھی ہے کہ کس کس کو دنیا میں نمبر سے بھیجنا ہے۔ جیسے لائن لگی ہو تو سب کا نمبر حساب سے آئے گا نا، ایسی اللہ تعالیٰ نے سب کا نمبر لگا رکھا ہے۔ وہاں پہلے چن دیا تھا کہ بھئی فلاں کی اولاد فلاں بنے گی، فلاں کی اولاد فلاں بنے گی۔ آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ہم نے ان کی سنتان کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اب دنیا میں بھیج رہا ہے، ترتیب سے۔ یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے، ہمیں اللہ نے اب بھیجا ہے۔ اب ہمارا جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو ہمیں اٹھا لے گا، پھر اور نہیں بھیج دے گا۔ اب میرے بھائیو، اللہ کی ترتیب دیکھیں آپ کہ بچے کو جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، کمزور حالت ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ پیر معصوم ہوتا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تو کتنا مجبور تھا، یہ جہان تیری سوچوں سے بھی بہت دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، ہاتھ سے کوئی چیز سمجھ کے پکڑ نہیں سکتا، پیر سے چل نہیں سکتا، تو کتنی کمزور اوستھا ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے تاکہ اس کی پرورش کر سکیں، اور زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، انسان کی بالکل کوری آتما آتی ہے ماں کے پیٹ سے، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہے سب۔ اب سیکھنے کے بہت راستے ہیں۔ اب اللہ کی پہچان سیکھ، یہ بھی تیرا یہ ہے اصل جیون کا مقصد، اللہ کی پہچان سیکھ، غور کر اس دنیا میں کتنے مر رہے ہیں، موت کا گھر ہے دنیا، حقیقت کو پہچان اس میں کہ میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ ہاں، میری زندگی کے بھی اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے ختم ہونے کا، اس دنیا میں کسی کا بھروسہ نہیں ہے، پوچھ غور کر، سچائی پہ غور کر۔ ہاں، جب زندگی ختم ہو سکتی ہے دنیا بھی ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی زندگی ختم دنیا بھی ختم، تو میں پھر دنیا پہ دھیان نہ لگاؤں، میں اپنے رب کی کھوج کروں، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کی شروعات کیوں کری ہے۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا وہ۔ میرے بھائیو، باتیں بہت ساری کرنی ہے، سمے تھوڑا ہے، میں تھوڑا جلدی بول رہا ہوں، اس لیے دھیان لگا کے سنتے رہیں۔ تو میرے بھائیو، بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، وہ کچھ سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آ کر کے وہ سب چیز کام سیکھتا ہے، چنائی کرنا سیکھتا ہے، ٹیلر کا کام سیکھتا ہے نا، پڑھائی کرتا ہے، اور جو ہے انجینئرنگ سیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں، اور ایک راستہ انسان کے جیون کے مقصد کا ہے کہ اپنے بنانے والے کو بن دیکھے اس کی بھی پہچان سیکھ، اس کی بھی پہچان سیکھ۔ قرآن جو سب سے پہلا سندیش قرآن میں آیا آسمان پہ سے، کیا آیا؟ اقرا۔ کیا مطلب ہے؟ سنسار کا مالک، انسان کا سچا بنانے والا کہہ رہا ہے ہر انسان سے کہ میرے بندے پڑھ اس قرآن میں، میری مرضی سیکھ، ہاں میری پہچان سیکھ، میری مرضی سیکھ۔ اگر دنیا میں تو نے سب کچھ سیکھا اور تو نے میری پہچان نہ سیکھی، میری مرضی نہ سیکھی، تو تیرا جیون ناکام ہے۔ میں نے تجھے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اگر تو نے میری پہچان سیکھ لی، ہاں تو تو کامیاب ہے۔ تو نے میری مرضی جان لی، مجھے راضی کر لیا، تو تو کامیاب ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہاں تیرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سیکھنے کا مادہ رکھا ہے، اور انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، عقل بند ہے، سچائی سے، حقیقت سے ہیں، جبھی تو انسان دوسرے کی موت کو دیکھ کر کے اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے، حقیقت پہ غور نہیں کر رہا۔ جبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مالک سب کا ایک ہے تو اس کا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر لوگوں نے اتنے سارے دھرم، مذہب، فرقے، پنتھ بنا رکھے ہیں۔ ہاں، کیونکہ عقل بند ہے۔ اگر جو دل سے غور کرے گا وہ حقیقت کو پہچان لے گا، وہ سچے دھرم کو، اپنے بنانے والے سچے مالک کے آدیش کو پہچان لے گا، ورنہ تو میرے بھائیوں یہاں بھٹکتا پھرے گا۔ کتنے سارے مذہب ہیں، دھرم ہیں، فرقے ہیں، بھٹک رہے ہیں، لوگ بھٹک رہے ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو میرے بھائیوں، عالم ارواح میں ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ جلدی میں دنیا میں جاؤں، اللہ تعالیٰ جلدی مجھے دنیا میں بھیجے، اور میں وہاں سچ پر چل کر، پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر
میں اپنے مالک کی محبت حاصل کر کے آؤں، اس کا محبوب بندہ، اس کا پریہ بندہ بن کے آؤں اور جنت میں جا کے مزے کروں۔ انسان کے اندر جنت کی اچھائیں ہیں کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں زندہ رہوں ہمیشہ، ہیں، ہاں، ہمیشہ کی صحت ہو، بیماری نہ کھائے اس کو، ہمیشہ کی جوانی ہو، بڑھاپا نہ آئے، اور جو میں چاہوں میری اچھا پوری ہو۔ یہ ہے جنت کی اچھا۔ اب یہاں پر کیا ہے دنیا میں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے، اولاد کا رشتہ بنایا ہے۔ اب جو ہے انسان جو ہے بچپن بیتتا ہے، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹنے ہو جاتے ہیں شروع، ہیں، اور پھر اولاد کے لیے کرتا ہے، انسان اولاد کو پالتا ہے، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی سب بیاہ شادی کرتا ہے، مصیبت کوٹتے کوٹتے زندگی نکل جاتی ہے، اس کی اپنی چاہتیں پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی حوث کی کھوپڑی نہیں بھرتی۔ ارے میرے بھائی، وہ جنت کی اچھا ہے۔ جنت ایک الگ دنیا ہے جو موت سے پوتر ہے، جو بڑھاپے سے پاک ہے، جو دکھوں سے پاک، جو بیماریوں سے پاک، جو ہر ڈر اور غم سے پاک ہے، اللہ کی بادشاہت سے پاک ہے۔ وہ ہر ڈر اور غم کے اندر ہماری ہر بیماری چھپی ہے۔ اس دنیا میں ڈر اور غم کی بادشاہت ہے اللہ کی۔ پچھلے وقت کا غم ہے، اگلے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے، ہیں، پچھلے وقت کا غم ہے کہ یہ کام کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، میرے پتا جی ختم ہو گئے، ورنہ میں ایسے کام کر لیتے، ایسا کاروبار ہوتا۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ ہماری ہنسی کھیلتی زندگی بکھر نہ جائے۔ بچہ بھی جاتا ہے موٹر سائیکل لے کے، بڑے ذرا دیکھ کے جائیے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہیں، زندگی بکھر نہ جائے۔ یہ اللہ کی بادشاہت ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھو زندگی کی شروعات کرائی اس نے نادانی، بالکل کمزور اوستھا میں، اور پھر جیون کا سمے دیا، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر طاقت ڈالتا ہے، شریر کی، عقل کی بہترین سمجھنے کی طاقت، آنکھوں کی دیکھنے کی بہترین طاقت ہے نا۔ اس لیے جوانی میں آپ دیکھیں کہ جوانی میں جوان کو صحیح دکھائی دے گا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے بھائی ذرا تو جوان ہے، تو ذرا دیکھیے کیا لکھ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اسی حساب سے جوانی کی طاقت، عقل کی طاقت بہترین، سمجھ اچھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، شریر میں طاقت ڈالتا ہے، جوانی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انتظار کرتا ہے کہ سچ پہ غور کر، تو یہاں سے وعدہ کر کے گیا تھا میں تیری جا کے عبادت کروں گا، تجھے راضی کروں گا، تیری بھکتی کروں گا۔ جنت کی اچھائیں دنیا میں پوری نہ کر، جھوٹ پہ چل کے حقیقت پہ غور کر، میں تیرا مالک ہوں، تیری جان میرے قبضے میں ہے، کتنوں کو روز اٹھاتا ہوں، ہاں، سبق حاصل کر۔ دوسرے کی ارتھی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کر سبق حاصل کر۔ آج اس کا نمبر ہے، کل میرا بھی نمبر ہے، کسی کی بادشاہت ہے یہاں، اس نے سب کا نمبر لگا رکھا ہے، اس نے میرے اندر رچنا کو رچ دیا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، مجھ سے کرم کرواتا ہے، چل اچھائی سے کر یا برائی سے کر، رات کر دیتا ہے، پھر آرام کرواتا ہے، ہوا چلاتا ہے سانس لینے کے لیے، ہوا ہم نہیں چلاتے، روز ہی پیدا کرتا ہے زمین میں سے، ہم نہیں پیدا کرتے۔ زندگی دے کر زندگی کی ضرورتیں ہمارے اندر لگا دی، شریر دے دیا، پیٹ لگا دیا اس کے اندر، اب پیٹ کو بھی وہی بھرے گا، وہی بھرتا ہے۔ زندگی دے کر زندگی کی ضرورتیں لگا دی، اب ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے کرم کرواتا ہے، چلو کرم کرو۔ ورنہ کتنے جانور ہیں جو کرم نہیں کرتے، جن کے بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جانوروں کو اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھلاتا ہے، ہم سے کرم کروا کے کھلاتا ہے، کیونکہ ہمارا امتحان ہے، ہم سب سے بڑھیا جیو ہیں، ہمارا موت کے بعد اچھا انجام ہے اور برا انجام ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، کسی اور جیو کو حساب کتاب نہیں دینا، ان کا تو انصاف ہونا ہے بھائی۔ ہاں، تو اس لیے ہم سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے بچے کے روپ میں، تو اللہ تعالیٰ پچھلی یاد بھلا دیتا ہے اور بالکل ایک نئے سرے سے اس کو نیا ہوش دیتا ہے، نئی سمجھ دیتا ہے نا، اور نیا ہوش دینے کے بعد میں اب دو راستے سامنے کر دیتا ہے کہ اب تو چاہے مجھے مالک پہچان لے اس کائنات میں بن دیکھے، یا میرا انکار کر لے، مجھے مالک پہچانے گا، ہاں، سچائی پہ چلے گا، اچھا انسان بن جا، اور میری محبت کو حاصل کر لے، تو تم ایماندار بن جائے گا۔ اور اگر تم میرا انکار کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور جو ہے منمانی سے جیون جیے گا، تو تم اسے دشمنی نبھائے گا، اس کا انجام بھی موت کے بعد جہنم کی آگ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں زیادہ تر بے ایمان لوگ ہیں، اس لیے آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ یہ دھرتی جو ہے شرک کرنے والوں سے، اللہ کے ساتھ شریک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور برائی کرنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کسی سے ہی پوچھ لو بھائی دنیا میں اچھائی زیادہ ہے برائی، تو لوگ کہیں گے برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں، جھوٹ زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپ سمجھ لیں کہ دھارمک معاملے پر تو اور بھی جھوٹ پھیلا ہوا ہے، برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے لوگ ظلم کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، جھوٹ پہ چل رہے ہیں، ہے نا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر، دنیا کو منزل بنا کر کے فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں تنگ آ کر کے ایسے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا بھی تو نہیں ہے موت دے کر کے۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے اس کو جیون کا سمے دے رکھا ہے، اس کو آزادی دے رکھی ہے۔ اگر ہم کسی کا امتحان لیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا بتاؤ تو مجھے؟ ہم کیا کریں گے بھائی؟ اس کو جیون کا سمے دیں گے، ٹھیک ہے نا،
ایک समय देंगे. अब आप देख लें पेपर जो होते हैं बच्चों के, तो उसमें घंटे 2 घंटे का समय दिया जाता है. अगर बच्चा उल्टे सीधे काम करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता है हैं. अगर उसको पकड़ लेंगे तो फिर इम्तिहान कैसे पूरा होगा. बात समझे. हाँ, छोटी मोटी सज़ा तो अल्लाह ताला दे देता है इंसान को. सबक वो भी इसलिए देता है ताकि सबक हासिल कर, गौर कर जीवन के मकसद पे. लेकिन भरपूर जो बदला है, जालिम को जो सज़ा मिलेगी वो जहन्नुम में भरपूर सज़ा है, याद रखें. तो अब हम पेपर होते हैं बच्चों के, तो 1-2 घंटे का समय दिया जाता है. वो इम्तिहान का समय होता है. उस इम्तिहान में बच्चों को फ्री विल दिया जाता है, छूट दी जाती है कि अब तो 1 घंटे में जो तुझे करना है कर ले हैं. हाँ, इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने भी इंसानों को फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है, आज़ादी दे रखी है और जीवन का समय दे रखा है. जब वो समय पूरा हो जाएगा तो वो छट जाएगा, ईमानदार है ये बेईमान, और अपना अल्लाह ताला से इस धरती पे से हमेशा के लिए उठा लेता है मौत दे करके, और फिर मौत के बाद फिर बदला देता है. ये परीक्षा लेने की दुनिया है, टेस्ट लेने की दुनिया है, और मौत के बाद बदले की दुनिया है. यहाँ जो कर्म करेंगे वहाँ बदला पाना है. अगर इस्लाम धर्म के द्वारा आप हकीकत को समझेंगे तो फसाद रुकता है. फसाद को इस्लाम रोकता है. इंसान को एक समझ देता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये आदमी जुल्म कर रहा है और मान नहीं रहा है. हाँ, तो अल्लाह ने इसको समझ दे रखा है. और भाई किस तरह से जुल्म को मिटाना है, अल्लाह के पूरे कानून है इस्लाम के अंदर, क्या करना है, कैसे करना है. तो इंसान, इस्लाम जो है अमन शांति है, अमन शांति. इस्लाम का मतलब ही अमन शांति है कि अपने पैदा करने वाले के सामने, जो ईश्वर है, जिस तरह पैदा करने वाला है, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे, और फिर अपनी मनमानी छोड़ दे और उसकी मर्जी पर जीवन जी. उसकी मर्जी क्या है कि पूरी तरह झूठ से बच, पूरी तरह सच पर चल, इसी में तेरे लिए शांति है. इसीलिए वो जब तू अच्छे काम करता है वो तेरे अंदर सुकून पैदा कर देता है अंदर से, और जब तू बुरे काम करता है तो ये बेचैन कर देता है. तो मेरे भाइयों, सीधी राह अल्लाह की है, टेढ़ी राह शैतान की है. अल्लाह ने इंसान को दोनों रास्तों पर चलने की आज़ादी दी है और जीवन का समय दे दिया है. अब तो कर्म कर ले, अब चल, अब या तो इंसान बन जा बढ़िया, अपने मालिक को पहचान ले, डर जा उससे हैं, बुराई से बच जा, अच्छे काम कर ले हैं, अपने मालिक की मोहब्बत हासिल कर ले. इस कायनात को समझ, ये सब धोखा है, इसको पहचान. जीवन का समय इसलिए दिया गया है तुझे. और तेरे अंदर जो घमंड है ये झूठ है, इसको मिटा ले. सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है. तेरी औकात कुछ भी नहीं है, तू पेशाब से पैदा है और तू मिट्टी मिल जाए कल परसों को. हाँ, तो अपनी औकात को पहचान ले. इसीलिए जीवन का समय दिया गया है कि इस जीवन के समय में ये मेरे शरीर के बाहर की दुनिया है, ये सब झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, सारा जहान बेवफा है और अल्लाह वफादार है. इस बात को पहचान. और तेरे अंदर का जो घमंड का झूठ है इसको मिटा, इसको पहचान है. सारा इस्लाम यही बता रहा है. जब झूठ से, इन दोनों झूठ से, एक मेरे शरीर के बाहर की दुनिया का झूठ और एक मेरे शरीर के अंदर की दुनिया का झूठ, घमंड, जब तू इस दोनों झूठों को मिटा लेगा तो अल्लाह की मोहब्बत को पा लेगा, तो ईमानदार बन जाएगा. तो मेरे भाइयों, ये आज़ादी दी है अल्लाह ने कि पहचान हकीकत को, अंधा बन के झूठ पे ना चल. और आज हम देखें दुनिया में कितने लोग अंधे बन के झूठ पे चल रहे हैं, बिना मालिक की आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैला रहे हैं. दुनिया को उन्होंने मंजिल बना रखा है कि दुनिया में कामयाबी हासिल कर लो. मौत पर जरा भी गौर नहीं करते कि हमारी जान का कोई मालिक है, वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, उसने हमें आज़ादी दे रखी है, जीवन का समय दे रखा है. हमारे सामने कितने मर के दुनिया छोड़ के चले गए, हमें भी जाना है यहाँ से छोड़ करके. हाँ, तो मेरे भाइयों, जिसने शैतान का टेढ़ा रास्ता अपना रखा है, अल्लाह की बात उसके कान तो सुन लेंगे, याद रखें, मगर दिल के कान नहीं सुनेंगे. वो अल्लाह की बात सुन के बिल्कुल टला देगा. जब उसे डराया जाएगा भाई मौत के बाद जहन्नुम में, वो सुन के अनसुनी कर देगा. दिल के कान नहीं सुनते, जबकि हकीकत में अपने आप को नरक की आग में ले जा रहा होता है. वो सुनता नहीं. उसकी आंखें, उसने देखा नहीं संसार में कितने मर गए, सबक हासिल नहीं किया कि मुझे भी मरना है, दुनिया छोड़नी है. उसकी आंखें उसके किसी काम ना आई, उसने हकीकत को ना देखा, झूठ पे चलता रहा. कितने लोग मुर्दे के सामने रोते हैं बैठ करके, उसके कानों ने आवाज़ तो सुनी मगर उसके कान हकीकत को समझ ना पाए. इसके कान इसके किसी काम ना आए, इसकी अकल इसके किसी काम ना आई. दुनिया पे ही लगा रहा है अकल, दुनिया बटोरने पर. उसको दुख दे, उस पर जुल्म कर, उस पर जास्ती कर, वहाँ फसाद फैला, वहाँ फसाद फैला. अकल से जो है गलत चीज़ सोच रहा है. इसकी अकल इसके किसी काम ना आई. इसकी जबान झूठ बोलता है, जबान से इसकी जबान इसके किसी काम ना आई. ये दिल में जो है झूठ को बिठाता है, सच को नहीं बिठाता. इसका दिल इसके किसी काम ना आया. मेरे भाइयों, जहन्नुम की आग में अल्लाह ताला तबाह कर देगा. तो मेरे भाइयों, बड़े रोने की बात है, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि ये सोचते ही नहीं हैं
یہ सोचते ही नहीं हैं, ये गौर ही नहीं करते हैं, ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जीवन हमें क्यों मिला है। हाँ, ये जीवन हमें क्यों मिला है, जीवन के मकसद से सोए रहते हैं, गौर ही नहीं करते कि हमें क्यों पैदा किया गया है, किसने पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है, जीवन का समय क्यों मिला है, मरना भी तो है, सोचते ही नहीं हैं ये लोग। जीवन के मकसद से सोए रहते हैं, अल्लाह की रोजी खाते पीते रहते हैं और दुनिया ही में भटकते रहते हैं, फसाद फैलाते रहते हैं, गौर नहीं करते कि हमारे मालिक ने हमारी रचना में सच्चाई में सुकून रखा है। जब हम अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है, तो लिहाजा उसकी रोजी खाकर फसाद ना फैलाएं वरना वो तबाह कर देगा। उसको सच्चाई पसंद है, उसको भलाई पसंद है, इसलिए सच्चाई में सुकून पैदा कर देता है और बुराई से बेचैन कर देता है। ये गौर ही नहीं करते। मेरे भाइयों, इनके सामने रोज़ लोग मरते रहते हैं, दुनिया छोड़ते रहते हैं मर मर के, मगर ये दुनिया से ध्यान हटाने को तैयार नहीं हैं। हाँ, फिर जब मौत पर सारी दुनिया छूटेगी, जिसमें सारी ताकतें लगा दी, अल्लाह की दी हुई ताकत, जवानी की ताकत सारी लगा दी दुनिया बटोरने में, दुनिया में कामयाबी हासिल करने में, जब मौत पर सारी दुनिया छूटेगी, अल्लाह छुड़वाएगा सबको, तब जागेंगे कि ये जीवन हमें क्यों मिला था। फिर हमेशा की नाकामी सामने होगी। जिस दुनिया की कामयाबी में लगे थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आखिरत में मौत के बाद की ज़िंदगी में हमेशा की नाकामी मुकद्दर बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, जो खुद दिल से दुनिया से ध्यान हटाकर अल्लाह की तरफ लगेगा, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा, वही बात को समझ पाएगा, सुन पाएगा। हाँ, वरना देख लें आप, कितनी हम लोगों को बात सुनाते हैं, वो सुनकर अनसुनी कर देते हैं। वो अपनी जन्नत की इच्छाएं यहीं हराम से कमाने में लगे हुए हैं, झूठ पर चलते हैं, सुनते ही नहीं हैं अल्लाह की बात, समझते ही नहीं हैं, गुमराह हैं, धर्म की रस्म अदा करते हैं, बस हकीकत पर नहीं आते। जानते हैं ना कि बेटा अगर मौत के होश में आ गए तो फिर मज़े कैसे लेंगे, फिर ज़िंदगी कैसे जिएंगे, फिर झूठ के मज़े कैसे लेंगे, इसलिए हकीकत पर नहीं आते। तो जो मेरे भाइयों बात को समझेगा, अल्लाह उसको समझाएगा, उसी को जीवन के मकसद से होश में लाएगा। अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है ईमानदार बेईमान को छांटने के लिए। हाँ, अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को जीवन के मकसद के होश में नहीं लाता। अल्लाह ने इंसान को आज़ादी दी है, हैं? हाँ, और ना ज़बरदस्ती अल्लाह ताला किसी को जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखें, जो जन्नत के लिए मेहनत करेगा जन्नत में वही जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये गुमराह लोग ये सच्चाई की लगातार तहकीक नहीं करते कि सच्चाई को हम समझें, हैं? हाँ, थोड़ा बहुत उल्टी सीधी अल्लाह की बात सुनते हैं और गुमराह हैं। थोड़ी बहुत सुन ली, बस गुमराह हैं। पूरा ध्यान दुनिया पे लगा रखा है, पूरी ताकत जो है दुनिया बटोरने पे लग रही है। थोड़ी बहुत अल्लाह की बात सुनते हैं, मुजोरी कर लेते हैं, हक बात को नहीं मानते और फिर दुनिया के खेल तमाशे में लग जाते हैं, दुनिया बटोरने में लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, संसार का, हाँ, सब इंसानों का मालिक एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर रची हुई एक ही है। सच पे चल या झूठ पे चल, हाँ, एक रचना के आधार पर उसका सबके लिए रास्ता भी एक ही है, उसका आदेश भी एक ही है। फिर भी इतने सारे मजहब हैं दुनिया में, आप देखें, फिरके हैं, पंथ हैं, अपनी मर्जी से बना रखे हैं लोगों ने, हैं? हाँ, जो दिल से गौर करेगा वही अल्लाह के एक सच्चे रास्ते को पहचानेगा। तो मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, जब इस कायनात में अल्लाह की कारीगरी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, हैं? वो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी जो अल्लाह ने बनाई है, हैं? जिस जन्नत में अल्लाह को हम देखेंगे, आप देखें आसमान कितना बढ़िया बनाया है, सूरज कितना बढ़िया बनाया है, हैं? धरती कितनी बढ़िया बनाई है, पेड़ पौधे कितने बढ़िया बनाए हैं, मुझे कितना बढ़िया बनाया है, मेरे अंदर रचना को कितना बढ़िया रचा है उसने, कितना खूबसूरत होगा अल्लाह ताला। ज़रा सोचें आप, कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है, हैं, कि सच्चाई को ज़िंदा करने की जंग से भी अगर कोई भाग रहा हो, जिसे सच्चाई को ज़िंदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए जालिम जब
جب حد سے بڑھ جائے تو میرے بھائیوں، جب پیار محبت کے سارے راستے ظالم کو ظلم سے روکنے کے بند ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ سچے لوگوں کو کہ تم سچائی کی طاقت اکٹھی کرو، ان سے جنگ کرو، ہیں، دھرتی کو فساد سے پاک کرو، ظلم سے پاک کرو۔ تو کوئی انسان سچائی کو زندہ کرنے کے لیے جنگ سے بھاگ جائے، ہیں، اور دل سے 3 بار اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہیں، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، ہیں، اور لوگوں کو کمزور کر دینا، طاقت کو کمزور کر دینا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس پر بھی اگر وہ بندہ جو ہے بھاگ جائے اور اسے احساس ہو اور اسے ڈر پیدا ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، ہیں، اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ہاں، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی بھاگنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ پر چلتا ہے، برائی پر چلتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ہمارے کڑوے شبدوں سے، کڑوے بولوں سے کسی کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے، ہاں، تو ہم بد دعائیں گناہ اپنے اعمال نامے میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، کڑوے بول مت بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ ہاں، اصل فیصلہ موت کے بعد ہے، موت کے بعد بدلہ ملے گا ان کرموں کا۔ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں، نرک میں لے جانے والی چیز زبان ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جس کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی اچھی دی ہے، بھائی تندرست ہوتے ہیں بہت سے لوگ، لمبے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، ہے نا، جس کو اللہ نے تندرستی ہاں اچھی دی ہے اور اس نے اس صحت کی وجہ سے کمزوروں پر ظلم کیا، تو اس کو نرک میں اس کی صحت کے حساب سے سخت سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں اللہ کی طرف سے مردہ بن جاتا ہے، بڑا زندہ ہونا اس کا بڑا مشکل ہے۔ یہ غور کرے حقیقت پر، ہاں، سچ پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کی اول تو تمنا ہو نہیں سکتی، اگر ہو جائے تو اسے ماحول مار دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے اس کے اپنے گھر کے ہی اور باہر کے ہی روکتے ہیں۔ اللہ کی طرف انسان دھیان لگاتا ہے، اس کی عقل جو ہے سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اسے لکھتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے۔ یہی ذریعہ ہے میرے بھائیو اللہ کو پانے کا۔ اسے اس کے گھر والے ہی روکتے ہیں، ارے کائے میں لگ گیا تو، خام خواہ کی جو ہے ایسی نماز پڑھا کر بس خالی ان میں کہاں تیرا دھیان لگ گیا، اپنے دنیا کے کام دھندے میں دھیان دے۔ تو میرے بھائیو، ہاں، بس خالی رسم ادا کرتے رہو، جھوٹ پہ چلتے رہو، نماز کی، روزے کی رسم ادا کرتے رہو، نماز کو سمجھ کے مت پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے مت پڑھنا، جیون کا مقصد مت سمجھنا۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں اوپر جھوٹ اور دھوکہ پھیلا ہوا ہے، سچ اس کے نیچے ڈھکا ہوا ہے۔ سچ پہ لوگ غور نہیں کرتے، حقیقت کو نہیں سمجھتے، جھوٹ پر چل کر جو ہے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جنت کی اچھائیں یہی جھوٹ پر چل کر پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ الٹا ہے، سچ سیدھا ہے۔ جھوٹ زیادہ پھیلا ہوا ہے تو انسان کو جو ہے کیا ہے کہ جھوٹ سیدھا لگتا ہے، اور سچ الٹا لگتا ہے۔ اس دنیا کے جھوٹ کے ماحول میں اب قرآن کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن جو انسان دنیا میں دھوکہ کھا رہا ہے، سچ کو جھوٹ سمجھ رہا ہے، جھوٹ کو سچ سمجھ رہا ہے، الٹے کو سیدھا سمجھ رہا ہے، سیدھے کو الٹا سمجھ رہا ہے، اس کو صحیح دشا دکھاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اس طرح تجھے پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے اور اس طرح پوری طرح تجھے سچ پہ چلنا ہے، یہ سکھاتا ہے اسلام۔ تو میرے بھائیو، جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا، اپنی موت کو یاد کرے گا، دوسرے لوگ جو دنیا میں مر رہے ہیں ان کی موت سے اپنی موت کے لیے سبق حاصل کرے گا، ہاں، وہی اللہ کو یاد کرے گا۔ ورنہ انسان دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، میری جان کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ ارے اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو موت آتی تو ہم اسے بھگا دیتے، لیکن ہم اپنے جان کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں اس دنیا سے موت دے کر اٹھا لیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی ذات کے خود مالک ہوتے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو ہم دکھ ہمارے اوپر آتے ہم انہیں بھگا دیتے، بڑھاپا ہمارے اوپر آتا ہم اسے بھگا دیتے ہم اسے،
لیکن میرے بھائیوں ہماری جان کے اوپر ایک مالک ہے، ہماری ذات کے اوپر ایک مالک ہے۔ وہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ پریشانی بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، وہ بیماری بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، وہ بڑھاپا بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، وہ موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ ثبوت ہے بہت بڑا کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے، اس نے ہمیں دو راستوں کی آزادی دی ہے۔ چاہے میرا شکر ادا کر لے، مجھے مالک سمجھ لے، مجھے راضی کر لے، اور چاہے تو جھوٹ پر چل کر مجھے ناراض کر لے، میری رچنا کے خلاف چل لے، ہاں منمانی سے جیون جی لے۔ چاہے مجھے رب کو راضی کر لے یا اپنے من کو راضی کر لے۔ جو من کو راضی کر کے جائے گا وہ برائی پہ چل کے جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جو رب کو راضی کر کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں جب مر کے جاؤ گے تو جو نعمتیں اس کی روزی کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس کا بھوجن کھا رہے ہو، پی رہے ہو ہر وقت، وہ بھوجن دینے والا پوچھے گا کہ میری روزی کھا کر تو نے جہنم کمائی، میری مرضی کے خلاف چلا، تو میری رچنا کے خلاف چلا، فساد پھیلایا، میری روزی کھا کر جو طاقت ملی اس سے فساد پھیلایا، جہنم کمائی تو نے، کیوں کمائی تو نے؟ میں نے تجھے عقل دی تھی، آج سب کچھ دنیا میں چھوڑی آیا نا سب کچھ، تو نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے حقیقت کو کیوں نہیں پہچانا؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کو بدلیں، بگڑی ہوئی زندگی کو سدھاریں، اچھے کرم کریں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جتنی بھی ویڈیو ہیں سب میں اللہ کی مرضی بتائی گئی ہے کہ کیسے جیون جینا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اللہ کی مرضی کو سمجھ پائیں، جیون کو کامیاب بنا پائیں۔ جیون موت کی طرف کو جا رہا ہے، زندگی برف کی سلی کی طرح گھلتی جا رئی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے ہم، ہاں یہاں سے جانا ہے امتحان دے کر کے، جیسے اور لوگ چلے گئے ہمارے سامنے۔ تو میرے بھائیوں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے نا۔ کون مٹاتا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ وہ ہے اصلی خدا، جو مٹاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ جو مٹ گئی، جو پیدا ہوئی اور مٹ گئی وہ خدا نہیں ہے۔ آج لوگوں نے جو ہے پیغمبروں کو، جو اوتار آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو ہی خدا بنا لیا، شری رام کو خدا کہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی وہ تو پیدا کیے ہوئے تھے، ورنہ مر کیوں گئے پھر؟ وہ ذرا سوچو، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ پیدا ہوئے تھے، مر گئے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو مرتے نا۔ وہ جس نے مارا ان کو وہ ہے خدا، جس نے ان کو پیدا کیا اور مار دیا وہ ہے خدا۔ اب جو مر جائے میرے بھائیوں، اس سے ہم جو مر جائے اس سے ہم کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اب دیکھو نا، ہم حقیقت میں کیا کریں کہ جو بھی مانگنا ہے، چپل کی بدی بھی ٹوٹ گئی ہے نا تو اللہ سے مانگیں، ہے نا، ذریعہ بنائیں۔ دنیا اللہ نے ذریعے سے بنائی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمیں، ہے نا، تو ذریعہ بنائیں ہم، لیکن ٹھیک اللہ ہی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ ذریعہ ہم نے بنایا، ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ہے نا، لیکن ٹھیک کرے گا اللہ ہی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا ہندو بھائی ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھگوان ٹھیک کرے گا۔ بھائی دوائی دینے کے بعد بھی کہے گا اس بات کو، وہ دوائی دینے کے بعد بھی اسی بات کو کہے گا کہ بھائی بھگوان ٹھیک کرے گا، ہمارا کام تو جو ہے محنت کرنے کا ہے۔ مسلمان کہے گا بھائی اللہ ٹھیک کرے گا، کیونکہ جانتے ہیں سب کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ ذرا غور کرو کتنے مسلمان ہمارے بھٹکا رکھے ہیں شیطان نے۔ جو لوگ مر گئے، اللہ کے ولی ہیں جو بھی ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں وہ کیسے لوگوں کو فائدہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے زندہ ہے تو آپ اس سے تو علاج کرانے جائیں گے؟ آپ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے زندوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، زندوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، مردوں کے لیے نہیں رکھی ہے۔ تو جو ڈاکٹر پھر وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں پبلک کو ڈاکٹر صاحب قبر میں جا کے کہتے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا علاج کر دو۔ جو مر گیا اس سے علاج نہیں کراتے، وہ پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے جو مر گیا، وہ مر گیا یا زندہ ہو، یاد رکھیں کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ہاں ذریعہ بنائیں، اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی منوکامنائیں دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ جو موت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتا وہ مجرم ہے، وہ منمانی سے جیون جیتا ہے، وہ فساد پھیلاتا ہے،
ایک شخص تو وہ ہے جو انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ میرا کوئی مالک ہے، مجھے موت کے بعد اسے حساب کتاب دینا ہے، اور ایک شخص کہہ بھی رہا ہے کہ میں مانتا ہوں موت کے بعد زندگی ہے، مجھے موت آنی ہے، مرنا ہے، لیکن اس کی کرموں سے آپ دیکھیں، اس کے کرموں سے کیا چھلک رہا ہے؟ کرموں سے دکھائی دے رہا ہے کہ اسے موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ اگر مانتا تو پھر ظلم کیوں کرتا، دوسرے کا مال کیوں دباتا، برائی پہ کیوں چلتا؟ جو غور و فکر کرتے ہیں وہی سچ کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں زیادہ تر بھیڑ ایسی ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں ہمیں جیون کیوں دیا گیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ بس ان کی زندگی جانوروں سے کی طرح جو ہے گزر رہی ہے، اپنا صبح کو چلے گئے مزدوری پہ، اپنا کما کے لیا، اپنے بچوں کے لیے کما لیا، پیٹ بھر لیا، آفس چلے گئے، ڈیوٹی پہ چلے گئے، بس انہی چیزوں میں دھیان رہتا ہے، یہ کچھ غور ہی نہیں کرتے اتنے لوگ مر گئے، ہمیں بھی مرنا ہے، یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، دن کون نکال رہا ہے، رات کون کر رہا ہے، آخر ہمیں مر کے جانا ہے، کوئی غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دنیا کا پورا ماحول فتنہ ہے، فساد بھرا ہوا ہے، فتنہ بھرا ہوا ہے، جھوٹ عام ہے، برائی عام ہے، جھوٹ کے راستے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، برائی کے راستے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، بلاತ್ಕಾರ عام ہے، زنا عام ہے، نکاح کو کٹھن کیا جا رہا ہے، شادی کو کٹھن کیا جا رہا ہے کہ صاحب دہیج ملے گا تو ہم شادی کریں گے، اچھا دہیج ملے گا تو ہیں، ہاں شادی کو کٹھن کر رہے ہیں، اور زنا عام ہے۔ پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ بدمعاشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، برائی پہ چلو گے تو لوگ تم سے راضی رہیں گے، اور سچ بولو گے تو منہ بنا لیں گے، جھگڑا کریں گے، جہالت پہ آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر برائی حاوی ہوگی، برائی کا غلبہ ہوگا، وہاں سچ پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ سچ پہ چلو گے، سچ بولو گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سچ کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں، زیادہ تر جھوٹ پہ چلنے والے ہیں۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس سچ پہ نہیں جمتے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، جھوٹ پہ چلتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں ایسے کبھی موت نہ آئے گی۔ حرام روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ، اور کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے روزی نہیں کما سکتے۔ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے جل رہے ہیں، اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ لوگ اللہ کی مرضی پر راضی نہیں رہتے، ہاں کہ میرے اولاد نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اولاد نہ ہونے میں بھلائی ہے، اگر اولاد ہونے میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا۔ میں غریب ہوں تو اللہ کا شکر ہے، میرے غریب رہنے میں بھلائی ہے، اگر میرے لیے دولت بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا، اگر مجھ پہ بیٹیاں ہیں تو اس میں خیر ہے، ہاں اس میں میرے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہے، اگر بیٹوں میں خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ قسم خدا کی ضرور دیتا۔ یہ انسان اپنا ایمان بنائے، اپنے دل کو تسلی میں کرے، اور ہم اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے نا، یہاں تو سب امتحان کے ذریعے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں کون نہیں جانتا سچائی پہ چلنے پر شانتی ہے، سکون ہے، سچائی کا راستہ کامیابی کا ہے۔ اب دیکھو نا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا انہوں نے جو ہے گالیاں کھائیں، پتھر کھائے، برداشت کی، گالیاں کھا کر دعائیں دی، اتنے اچھے سنسکار تھے۔ مگر اس زمانے میں کتنے لوگ کافر ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی اچھائیوں کو دیکھا، ان کی بھلائیوں کو دیکھا، اور پھر بھی سمجھ گئے کہ یہ ایشور کے اوتار ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی جو ہے اللہ کی طرف نہ آئے، پھر بھی ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کے راستے پر نہ چلے، کامیابی حاصل نہ کی، دنیا میں امن شانتی حاصل نہ کی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ایک مالک ہے اس کائنات کو جو دکھائی نہیں دے رہا، ہاں جو سچ ہے اور سچائی کا راستہ اس کا ہے، اس پہ آ جاؤ، کامیابی حاصل کر لو، شانتی حاصل کر لو۔ آج بھی کتنے بدبخت ہیں جو آنے کو تیار نہیں ہیں، ہاں اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، پھر بھی اس کی مرضی پہ، اس کی رچنا کے آدھار پر سچائی پہ نہیں آ رہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے، سمرپت نہیں کر رہے،
पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को नहीं सुधार रहे। तो उस ज़माने के लोग भी थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ईमान न लाए, और आज भी इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, आज भी ईमान नहीं ला रहे हैं, ईमानदार नहीं बन रहे। हाँ, ईमान नहीं ला रहे, अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहे, उसकी रचना के आधार पर ईमानदार नहीं बन रहे। तो इन्होंने अपने आप को अपने हाथों फितने में, फसाद में खुद डाल रखा है। याद रखें, इन्होंने खुद सोच समझकर अल्लाह के दिए हुए आज़ादी, जो अल्लाह ने आज़ादी दे रखी है इंसान को, अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से खुद शैतान का रास्ता चुन रखा है इन लोगों ने। हाँ, ये शैतान की बुराई को अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। ये अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, मरने के बाद जहन्नम की आग में भुगतेंगे फिर। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको सच्चा रास्ता दिखा देता, हिदायत दे देता हैं। हाँ, मगर उसने ये दुनिया बंदों को छांटने के लिए बनाई है, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग। इन दोनों के दो अंजाम रखे हैं, ईमानदार के लिए जन्नत है मौत के बाद, बेईमान के लिए जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मर्जी पे चलो। अल्लाह की मर्जी ये है कि इस धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी ना करो। हाँ, सोचो भी मत कि हम किसी को तकलीफ दें। अल्लाह की कुदरत है कि कोई इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर किसी को दुख देकर कभी खुश नहीं रह सकता। अगर वो अपने आप को खुश समझ रहा है तो उसकी नज़र का धोखा है। हकीकत यह है, किसी को दुखी करके कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। किसी की बेबसी पर मत हंसो, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। किसी के दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उसके दुख को देखकर मत हंसो, ये दुख तुम पे भी आ सकता है। हम सब का मालिक अल्लाह है, वो सब देखता है ऊपर से। हम सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं। हम ज़मीन वालों पर रहम करें, आसमान वाला हम पे रहम करेगा। किसी की आँख तुम्हारी वजह से नम ना हो, उसके आंसू ना निकलें, क्योंकि तुम्हें हर आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी का दिल दुखी किया, किसी को रुलाया, मेरे भाइयों, मजलूम, गरीब, कमज़ोर, मोहताज, लाचार, हाँ, मजलूम और नमाजी की आह से बचो। किसी का दिल न दुखाओ। हाँ, गरीबों की आह से बचो, क्योंकि आह किसी की भी हो वह आसमान को चीर कर अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है। अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो तबाह कर देगा। मेरे भाइयों, उस दिन पर आंसू बहाओ जिसको तुमने बिना नेकी किए, बिना अच्छा कर्म किए गुजारा है। जो जालिम प्यार मोहब्बत से जुल्म से बाज ना आए। हाँ, जुल्म को प्यार मोहब्बत से बात करने के हाँ सारे रास्ते बंद हो जाएं और जालिम जुल्म से ना बाज आए, तो जालिम का साथ देना मजलूम पर जुल्म करना है। ऐसे जालिमों को माफ़ करना मजलूमों पर जुल्म करना है, गरीबों पर, कमज़ोरों पर जुल्म करना है। मेरे भाइयों, इंसान की ज़ुबान अच्छी हो जाए, ज़बान दुरुस्त हो जाए तो दिल भी दुरुस्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम में, नरक में ले जाने वाला जरिया उसकी ज़बान होगी। मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म तो जानवरों को भी नाहक मारने से मना करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चींटी को मत मारो, हैं? हाँ, मुहाल की मक्खी को मत मारो, हैं? हुदहुद को मत मारो। हाँ, सर एक परिंदा है, उसको मत मारो, मेंढक को मत मारो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का हक पहचानो, अल्लाह की मर्जी को जानो। हाँ, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता। मेरे भाइयों, वो गुनाह है शिर्क। जब तक इंसान शिर्क नहीं छोड़ेगा, हाँ, शिर्क करता रहेगा, शिर्क कर रहा हो और कितनी नेकी कर ले, अल्लाह कोई कबूल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम हमेशा, इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना पर ही बात करता है। तो इस्लाम हमेशा से ही इंसान की रचना पर बात करता है, इंसानियत पर बात करता है। आप मानोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, और नहीं मानोगे तो इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा। अब मर्जी आपकी है। तो मेरे भाइयों, जो भी सच्चे दिल से सच्चे ईश्वर की, अल्लाह की तलाश करेगा, वो सच को दुनिया में ज़रूर पहचान लेगा। जो दिल से तलाश करेगा,
تو میرے بھائیوں جو جاہل ہے اس سے بحث نہ کریں. سمجھدار انسان اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور مورخ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ سے ڈر کے چپ ہو گیا ہیں. ہاں تو مورخ سے جو ہے زیادہ بحث ہی نہ کرو, جانچ کر لو. جو سچ کو نہیں مانے گا اس سے پھر بحث کرنے پھر جھگڑا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں سچائی پر غور کرو. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ پائیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا, اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.